بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہارون رشید عرض کر رہا ہوں۔ خبر یہ ہے کہ عمران خان نے صدر عارف علوی صاحب سے کہا ہے کہ سزاؤں میں معافی کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ کوئی رعایت نہیں چاہتے، وہ ایک طویل اذیت ناک جدوجہد سے گزرنے کے لیے تیار ہیں، جیل میں رہنے کے لیے تو تیار ہیں ہی، پھانسی کے لیے بھی تیار ہیں۔ اور جب ایسا آدمی سیاست کے مسئلے پر طلوع ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قدرت تاریخ کا برق الٹنے کا فیصلہ کر چکی ہے۔ بہت پہلے، کوئی 15 برس پہلے، ایک مشہور ادارہ ہے ایئر کنڈیشن بنانے کا، صدیق چودھری صاحب سے انہوں نے کہا تھا، سیاست میں آنے سے بہت پہلے جب وہ سیاست کی طرف مائل نہیں تھے، انہوں نے کہا آپ کو سیاست میں آنا چاہیے، یہ جنرل حمید گل صاحب کی تجویز سے بہت پہلے کی بات ہے۔ تو انہوں نے کہا میرا تو کوئی ارادہ نہیں، خان نے کہا، سیاست میں آنے کا، لیکن آ گیا تو گیدڑوں کو بھگا دوں گا۔ گیدڑوں کو وہ بھگا چکے ہیں، اب ان کا واسطہ لومڑوں اور لومڑیوں سے ہے۔ آج انہیں پیش کیا گیا عدالت میں تو انہوں نے کہا، ساری پیشکشیں انہوں نے ٹھکرا دی ہیں، اور یہ میں بار بار وضاحت کرتا ہوں کہ مذاکرات براہ راست ان سے نہیں ہوتے، اور میسیج دیا جاتا ہے ان کے بیگم کو، وہ اکثر ٹال دیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ بھئی براہ راست ان سے بات کریں، یا کسی کے ذریعے میسیج دیا جاتا ہے، اور میسیج یہی ہے کہ 3 سال کے لیے وہ لا تعلق ہو جائیں۔ یہ وہی پیٹرن ہے جنرل مشرف نے اختیار کیا تھا، اور چلے گئے تھے وہ سعودی عرب، اور دوسری بار جو ہے رو پیٹ کے جنرل باجوہ سے ساز باز کر کے لندن چلے گئے تھے، 50 جعلی وہ بنا کے سرٹیفکیٹ اپنا، وہ کیا پلیٹس ہوتی ہیں اس کا، تو وہ جس طرح 92 کا کپ انہوں نے جیتا تھا، وہ خود بھی اس کو بیان کر چکے ہیں تھوڑا سا، لیکن تفصیل کے ساتھ پہلی دفعہ میں نے اسے لکھا تھا، اور کتاب میں بھی شاید ذکر ہے جس کا ترجمہ میں نے کیا تھا۔ 92 کا ورلڈ کپ ہو رہا تھا تو ایک بات انہوں نے اپنے کھلاڑیوں سے چھپائے رکھی، وہ یہ ہے کہ ان کے کندھے میں فریکچر ہو گیا تھا، اور غالباً دائیں کندھے میں، اور وہ ہیئر فریکچر اسے کہتے ہیں، یعنی ہڈی جو ہے اس میں ٹوٹ گئی، مگر یہ ہے کہ وہ ٹوٹ کے بالکل، ایک تو ہڈی کا ٹوٹ جانا اس طرح ہوتا ہے جیسے حادثے میں ہوتا ہے، لیکن یہ ہڈی اس طرح ٹوٹتی ہے جب اس پہ زیادہ بوجھ ڈالا جائے۔ 3.5 گھنٹے کا سپیل کرتے تھے وہ ٹریننگ کے دوران، جس میں 8 پاؤنڈ وزن گر جاتا ہے، تو اس میں ہیئر فریکچر آ گیا تھا، اور ڈاکٹر نے سختی کے ساتھ منع کیا تھا کہ وہ کرکٹ نہیں کھیل سکتے کم از کم کچھ ہفتے کے لیے، جب تک علاج نہ ہو جائے۔ تو عمران خان نے صرف ایک سوال کیا ان سے کہ کیا کوئی ایسا طریقہ ہے، کوئی ایسے انجیکشن ہیں، گولیاں ہیں جو استعمال کر کے میں 8 گھنٹے گراؤنڈ میں کھڑا رہوں؟ اور یہ تو سبھی جانتے ہیں کہ 4 میچ وہ ہار گئے تھے، اور یہ میں 1 سے زیادہ دفعہ بتا چکا کہ میرے اور ان کے مشترکہ دوست گولڈی نے ان سے کہا کہ ورلڈ کپ ختم ہو جائے تو یورپ چلے جانا، اور جب لوگ بھول بھال جائیں گے تو واپس آ جانا۔ وہ چند مہینوں کی بات ہوتی ہے، لوگ رو پیٹ کے خاموش ہو جاتے ہیں۔ تو فرم آواز میں اس نے کہا، اس وقت اس کے ذہن پہ خبط سوار تھا، اور خبطی سوار کرنا پڑتا ہے شوکت خانوں بنانے کا، کہ گولڈی میں جیت کے آ رہا ہوں۔ اور کوئی ایک آدمی خدا کی زمین پر ایسا نہیں تھا کرکٹ کو سمجھنے والا جو یہ مانتا ہو کہ وہ ورلڈ کپ جیت سکتے ہیں، لیکن جب اللہ کسی سے کوئی کام لینا چاہتا ہے تو لے لیتا ہے۔ اس قادر مطلق کے لیے کیا مشکل ہے؟ ذرا آیت الکرسی پڑھیے اور دیکھیے یہ جو کائنات کا نظام چلانے والا رب ہے، اس کی خصوصیات کیا ہیں، اس کے بیان ہی نہیں ہو سکتی ویسے خصوصیات کیا، یہ لفظی ناموضوع ہے۔
اپنا وہ تو سب سمندر سیاہی ہو جائیں اور سب درخت قلم ہو جائیں، یعنی کھربوں درخت بھی اس کی مدح تو نہیں کر سکتے۔ یہی توحید ہے، اور اسی توحید کا ادراک توکل ہے، اور یہ توکل جب پیدا ہو جاتا ہے تو ایون پولیٹکس میں بھی قائد اعظم محمد علی جناح جیسے لوگ جنم لیتے ہیں، اور صلاح الدین ایوبی جیسے لوگ پیدا ہوتے ہیں۔ کسی سیاستدان کا قائد اعظم سے کوئی موازنہ نہیں، اور قائد اعظم کا صلاح الدین سے کوئی موازنہ نہیں، اور جناب صلاح الدین کا یعنی بے حد اکرام مغرب میں بھی کیا جاتا ہے۔ جناب عمر بن عبدالعزیز سے کوئی موازنہ نہیں، اور جناب عمر بن عبدالعزیز کا خلفائے راشدین سے کوئی موازنہ نہیں، اور جناب سرکار کے ساتھ کا تو معاملہ ہی الگ ہے۔ درجات جو ہیں وہ علم کے ساتھ ہیں اور زہد کے ساتھ ہیں۔ امام جعفر صادق کے بارے میں ایک دفعہ امام ابو حنیفہ نے کہا تھا، اور یہ سنی مورخ لکھتے ہیں، کہ نہ زہد میں ان جیسا کوئی دیکھا، نہ علم میں ان جیسا کوئی پایا۔ وہ تو ہر ایک آدمی سے جو کام اللہ لینا چاہتا ہے اس کی صلاحیت اسے عطا کرتا ہے۔ تو وہ صدر عارف علوی جو ہیں وہ ہی از اے ریلیکٹنٹ پولیٹیشین، اور اپنی ذات سے زیادہ اوپر نہیں اٹھ سکتے، عافیت پسند آدمی ہیں۔ انہیں یہ کام کرنا تھا تو اس طرح کرتے جیسے کیا جاتا ہے، پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، اور اس کا وقت گزر چکا، اور وہ دست سوال دراز کرنے والا آدمی نہیں ہے۔ وہ شوکت خانم کے لیے تو چندہ مانگ سکتا ہے، اور نمل یونیورسٹی کے لیے تو دوستوں کو آدھی رات کو ٹیلی فون کر سکتا ہے، لیکن اپنے لیے وہ ہاتھ پھیلانے والا آدمی نہیں ہے۔ جج صاحب نے کہا ان سے کہ فرد جرم عائد کر دی گئی ہے، اس پہ اپنا 190 پاؤنڈ پہ بوگس کیس، عدت کی طرح بوگس، سائفر کی طرح بوگس، اس سے بھی زیادہ بوگس، کہ آپ یہ پڑھ لیں اور بتا دیں کہ یہ الزامات درست ہیں یا نادرست۔ تو اپنے خاص انداز میں انہوں نے کہا، مجھے پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں، میں سب جانتا ہوں۔ اور وہی کیا جانتے ہیں، سب لوگ جانتے ہیں۔ ہفتے کو انہوں نے احتجاج کی کال دینے کا فیصلہ کیا ہے، اور اسی اپنا دلاور ہمارے شمشیر بکف، ہمہ وقت شمشیر بکف شیر افضل مروت سے کہا ہے کہ ان کی ذمہ داری ہے، اور وہی ایجیٹیشن کے لیے موزوں ترین آدمی۔ ایجیٹیشن کے لیے میرا خیال ایسا آدمی کبھی آیا ہی نہیں، 47 سے لے کے اب تک۔ کچھ کردار میرے ذہن میں آ رہے ہیں، لیکن یہ منفرد ہی کردار ہے، ہاں جی، ہمیشہ شمشیر بدست رہتے۔ بڑا اچھا جملہ انہوں نے کہا کہ کینسر کے اور گردے کے مریضوں نے بھی ووٹ دی آ کر، بوڑھوں نے اور اپاہجوں نے، اور ہم اپنا مینڈیٹ چوری ہونے نہیں دیں گے۔ کل آپ سے عرض کیا تھا، آج اس کی مزید تصدیق ہوئی ہے۔ سعد اللہ بلوچ صاحب ہیں، غالباً 97 حلقہ ہے، ان کو 50 کروڑ روپے کی پیشکش کی گئی بقول ان کے، اور ڈرایا دھمکایا بھی گیا، بلیک میل کرنے کی کوشش کی، مگر ایک تو وہ اپنا سعد اللہ ان کا نام ہے، اور ایک وہ بلوچ ہیں، اور بلوچ جو ہے وہ ایک جو جینون بلوچ ہوتا ہے، اچھے ماحول میں جو رہا ہو، تو بھیک، آپ کبھی بلوچ کو بھیک مانگتا ہوئے نہیں دیکھیں گے، اور بلیک میل ہوتا ہوئے نہیں دیکھیں گے۔ یہ ہر علاقے کے لوگوں کی کچھ نسلوں کی خصوصیات ہیں، اور بلوچ اپنی خودداری کے لیے ضرب المثل ہے۔ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر بلوچ جو ہے وہ ایک حسن کردار کا نادر نمونہ ہو، لیکن یہ ہے کہ بہرحال سعد اللہ بلوچ صاحب نے انکار کر دیا۔ مانسہرہ کی سیٹ بھی غالباً مل جائے گی، بہت سی سیٹیں ہیں جن پہ دوبارہ گنتی کی ہوگی۔ مانسہرہ کی بھی نواز شریف صاحب کو امید ہے مل جائے گی۔ عجیب الیکشن ہے، یعنی کتنے دن گزر گئے، تو 18 دن گزر گئے ہیں، اور نتائج جاری ہیں اور جاری ہی رہیں گے، ٹھیک ہے۔ جعل سازی اور دھوکہ دہی کی ایسی واردات کبھی تاریخ انسانی میں الیکشن میں تو نہیں ہوئی۔ ویسے تو دنیا میں سازشیں اس سے بھی زیادہ گہری، ہمیں جناب جنید بغداد نے کہا تھا ازل سے ایسا ہی ہوتا ہے اور ابد تک ایسا ہی ہوتا رہے گا۔ تو انہوں نے خان صاحب نے کہا گرینڈ الائنس بنانے کی کوشش کریں، اختر بینگل سے بات کریں، وحدت المسلمین ان کے ساتھ ہے، سنی اتحاد کونسل ان کے ساتھ ہے، جماعت اسلامی سے ان کی بات ہو سکتی تھی،
لیکن خود ان کی پارٹی میں بھی جماعت اسلامی کے لیے کوئی پسندیدگی نہیں پائی جاتی. ان کے ارد گرد جو لوگ ہیں ان میں دانائی کم ہے، جذبات زیادہ ہیں، اور جماعت اسلامی والے بھی پرلے درجے کے ہارڈ بارگینر ہیں. انہوں نے کہہ دیا کہ آپ نے وحدت المسلمون سے کیوں بات کی ہے. بجلی اور پٹرول کے نرخوں میں اضافہ کیا جا رہا ہے. ابھی بجلی کا تو کہہ رہے ہیں 7 روپے یونٹ، اور پٹرول کا پتہ نہیں کتنا کریں گے. یہ وہ لوگ ہیں جو انتخابی مہم میں کہہ رہے تھے مفت بجلی دیں گے غریبوں کو، مفت کیا خاک دیں گے. ان کے وعدے جھوٹے ہیں جی. یہ شعبدہ بازی کی سیاست کرنے والے لوگ ہیں. ایم کیو ایم کو ٹھنڈ میں مرنے کے لیے چھوڑ دیا گیا ہے، انگریزی محاورے کے مطابق، جس میں مصطفیٰ کمال شکایت کر رہے ہیں. مصطفیٰ کمال صاحب کو شکایت اپنے آپ سے ہونی چاہیے اور اپنے ساتھیوں سے ہونی چاہیے. اور انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ کہا گیا کہ ہمارا مینڈیٹ پیپلز پارٹی والوں نے نون لیگ سے کہا 60% تک جعلی ہے. صحیح فگر دیا ویسے، 60 تو نہیں ہے، 70-80% ہے جعلی. تو پیپلز پارٹی کا 60% جعلی ہو سکتا ہے، بلکہ 50% ہی جعلی ہوگا. لیکن نون لیگ کا جو ہے وہ تو 80% جعلی ہے. اور آپ کے بغیر ہمارے نمبر پورے ہیں. اور نواز شریف صاحب کی کوشش یہ ہے پیپلز پارٹی سے بھی پنڈ چھڑا لیں، اور اس کا طریقہ قومی اسمبلی میں، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ 10-12 سیٹیں، بلکہ ان کی فرمائش 20 سیٹوں کی ہے، اور ممکن ان کی فرمائش پوری کر دی جائے. جب کسی نے برباد ہونا ہوتا ہے تو یہی ہوتا ہے کہ اپنی گاڑی دیکھے بغیر کہ کس سپیڈ پہ چل سکتی ہے، اس کو ایک جو گاڑی 80 میل کی سپیڈ پہ چل سکتی ہے اس کو 200 میل کی سپیڈ پہ چلانے کی کوشش کرتا ہے اور حادثے کا شکار ہوتا ہے. عمر تو ان کی پوری ہو چکی، اور ظاہر ہے کوئی دن میں سیاسی طور پہ انہیں دفن ہونا ہے. اس کا بندوبست یہ خود ہی کریں گے، کسی اور کو کرنے کی ضرورت نہیں. ویسے مددگار بھی بہت ہیں، امریکہ بھی مددگار ہے، بھارت بھی مددگار ہے، اور ایسے ملک بھی مددگار ہیں جن کا نام ابھی ہم نہیں لینا چاہتے. اور عرب بھی بڑے خوش ہیں کہ عالم اسلام میں خوددار لیڈر کیوں ابھر رہا ہے. اس پہ ایک عرب جرنلسٹ کا انٹرویو ہے، وہ اس کا میں نے کسی سے کہا تھا جو ترجمہ کرنے کے لیے، تو وہ نہیں ہو سکا. وہ ترجمہ ہوگا تو میں آپ کو انشاءاللہ سنا دوں گا. اخبار نویسوں کی آزمائش شروع ہے. جب اعتزاز احسن صاحب نے 2 جنوری کو ریٹ دائر کی تھی کہ یہ اخبار نویسوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور لاپتہ افراد کے معاملے میں، تو قاضی صاحب نے کہا تھا کہ آپ نے جن اخبار نویسوں کے نام لکھے ہیں اس میں اسد طور کا اور مطیع اللہ جان کا نام کیوں نہیں ہے، یہ آزاد اخبار نویس ہیں. ان کو تو آزاد اخبار نویس کو ایک کو تو انعام مل گیا اسد طور صاحب کو، اور کبھی اور بھی ملے گا. اور ڈٹ کے وہ کھڑے ہو گئے، اور ان کی استقامت اور جرأت کو سلام ہے. موقف سے آپ کو اتفاق ہو یا اختلاف ہو، مگر قاضی صاحب نے یہ کہا تھا کہ جب وہ چیف جسٹس نہیں بنے تھے کہ ججوں اور جنرلوں پہ کھل کے نکتہ چینی کریں، کوئی آپ کو روکے گا نہیں. کہنا اور ہوتا ہے، کرنا اور ہوتا ہے. قرآن مجید سوال کرتا ہے لما تقولون ما لا تفعلون. قرآن کریم پڑھتے بہت ہیں، عمل کرنے والے کم ہیں، اور کسی سے ہم کیا کہیں. جب اپنے غریبوں میں منہ ڈالتے ہیں تو اپنے بارے میں بھی یہی احساس ہوتا ہے. 40-50 برس کے بعد مسلمانوں کا قرآن سے تعلق نہیں رہا، انڈیویجول کا رہا ہے. اچھے لوگ تو ہر زمانے میں رہے، نادر روزگار بھی رہے اور قابل رشک بھی رہے، لیکن یہ کہ قرآن مجید کی باتیں کرنا اور ہے اور ان پہ عمل کرنا اور ہے. علماء کرام کو دیکھ لیجئے کیسا سانپ سونگھ گیا ہے ان کو. تو ایک ممتاز اخبار نویس نے کہا ہے کہ اسد طور ایک ٹیسٹ کیس ہے. یہ بات جو یونینیں ہیں اخبار نویسوں کے، ان کے لیڈروں کو کہنی چاہیے. یعنی انہوں نے کہا تو ٹھیک کیا، انہیں بھی کہنی چاہیے. اور انہوں نے کہا کہ اس کے بعد آئے گی وکلاء کی باری، پھر انسانی حقوق کی تنظیموں کی باری، ساری قوم کی باری آ چکی ہے. اور امریکی ترجمان نے کہا، میتھیو ملر نے، کہ ہم چاہتے ہیں کہ حکومت پاکستان پاکستانی عوام کے جذبات کی عکاس ہو، لیکن یہ کہا داخلی معاملہ ہے. کیا داخلی معاملہ ہے کہ یہ جو عالمی سیاست ہے اس کی بنیاد ایک ہی ہوتی ہے، مفادات، اور اس میں طریق ایک ہی ہوتا ہے، منافقت. اور امریکیوں سے بڑا منافق اس معاملے میں کوئی ثابت نہیں ہوا. پہلے لا تعلقی کا اظہار کیا، پھر تحقیقات کا مطالبہ کیا. ایک سینیٹر کانگریس کے ایک ممبر ہیں، وہ بھی نام دیکھتا ہوں،
انہوں نے جو بائیڈن کو خط لکھا ہے کہ جب تک فارم 45 اور 47 کو ملحوظ رکھ کے تحقیقات نہیں ہوتی اس حکومت کو تسلیم نہ کیا جائے، لیکن امریکہ اسے تسلیم کرے گا، چین اسے تسلیم کر چکا ہے۔ اور یہ ہے کہ جس آدمی نے کوالالمپور میں اردوان کو مدعو کیا اور انڈونیشیا کو مدعو کیا اور مہاتیر محمد سے بات کرنا چاہتے، عربوں کو کیسے گوارا ہو سکتا ہے وہ؟ اور امریکہ اور یورپی یونین کو وہ کیسے گوارا ہو سکتا ہے؟ پاکستان کو محتاج رکھنا ہے، پاکستان کو بلیک میل کرنا ہے، پاکستان کو بھارتی بالادستی تسلیم کرنے پر مجبور کرنا ہے، پاکستان سے اڈے مانگنے ہیں۔ افغانستان کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے جس طرح لیاقت علی خان کو قتل کیا گیا تھا کہ انہیں پاکستانی فوج کی سے مدد دینے سے انکار کر دیا تھا، جو شہنشاہ ایران کے خلاف بغاوت ہوئی تھی ڈاکٹر مصدق والی، تو انہیں قتل کیا۔ مجھے کوئی شبہ نہیں امریکیوں نے انہیں قتل کرایا، اب مجھے اس میں بھی کوئی شبہ نہیں جاولک کو امریکیوں نے قتل کرایا، اس لیے کہ صبغت اللہ مجددی کو حکومت دینا ایسا ہی تھا۔ میں ان کی کوئی انسلٹ نہیں کرنا چاہتا، جیسے طاہر القادری کو وزیر اعظم بنا دیا جائے، اس سے بھی کم۔ حکمت یار نے کہا تھا کہ ان کی پوری پارٹی جو ہے وہ میں اپنی جیب میں ڈالوں تو پھر بھی میری جیب میں کچھ جگہ باقی رہے گی، اور اس کا عملی طور پہ انہیں مظاہرہ بھی کر دکھایا تھا کہ آدھے کمانڈر ان کے حزب اسلامی میں چلے گئے تھے۔ حکمت یار کا راستہ روکنا تھا۔ جاولک کا منصوبہ یہ تھا کہ حکمت یار صدر ہوں، اور اگر وہ مان جائیں، اگر وہ اتفاق کر لیں، اور برہان الدین ربانی وزیر اعظم ہوں اور باقی پارٹیاں بھی شامل ہوں، لیکن امریکیوں کو تو کارندے درکار تھے، وہ اسے اپنی فتح سمجھ رہے تھے، ان کی فتح تو نہیں تھی۔ وہ ان کی فتح ہوتی تو خود جب آئے تھے تو وہ فتح حاصل کر لیتے۔ صدارتی الیکشن جناب ہو رہے ہیں، اسمبلی پوری نہیں ہے، لیکن الیکشن کمیشن جو ہے وہ تو اس کے لیے جو صحیح لفظ ہے میں کیا استعمال کروں، وہ اپنا صدر نے ٹھیک کیا کہ اجلاس بلانے سے انکار کر دیا، مگر یہ ہے کہ وہ صدر کا الیکشن بھی ہو جائے گا۔ شیخ وقاص اکرم 10 مہینے کے بعد منظر عام پر آ گئے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے وہ ہدف تھے جن کا شکار کھیلنا تھا، ان میں سے ایک وہ بھی تھے، اور انہوں نے کہا میں خان کے ساتھ ہوں اور خان کے ساتھ کھڑا رہوں گا۔ نواز شریف صاحب خود تو خاموش ہیں، لیکن اسٹیبلشمنٹ کو بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس کے لیے جاوید لطیف جیسے کرندے بروئے کار ہیں جو مانتے ہیں دھاندلی ہوئی ہے، مگر کہتے ہیں مجھے 9 فروری کو کیوں نہیں جتایا۔ اور ظاہرہ خرم دستگیر کے چہرے پہ بھی یہی لکھا ہے، بھائی 100% رزلٹ تو آپ کو نہیں دے سکتے تھے، تو اشارہ وہ یہ دے رہے ہیں کہ ورنہ میں بولوں گا، بولیں جیسے مصطفیٰ کمال بولے ہیں۔ اور انہوں نے کہا، مصطفیٰ کمال نے یہ نہیں کہا اس میٹنگ میں کہ ہمارا مینڈیٹ اصلی ہے ہی نہیں۔ مجھے بہت افسوس ہے مصطفیٰ کمال پہ، افسوس تو اعجاز الحق پہ بھی ہے، لیکن مصطفیٰ کمال تو جان ہتھیلی پہ رکھ کے الطاف حسین کو چھوڑ گئے تھے اپنی زندگی خطرے میں ڈال کے، تو اب اچانک یہ مصلحت پسندی انہوں نے کیوں اختیار کر لی؟ شیر کا خرگوش ہو جانا تو ظاہر ہے المناک ہی ہوتا ہے۔ تو مارچ کے بس تک میرا خیال ہے فیصلہ کر دیں گے اس کا 190 پاؤنڈ کا، اور عدالتیں حاضر ہیں، ہمارا عدالتی نظام تو ایسا ہے کہ جو چاہیں اس سے فیصلہ کرا لیں۔ عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا، میرا خیال ہے اس کو کوئی کہنے کی ضرورت تو نہیں ہے کہ چیف الیکشن کمیشنر کو مستعفی ہونا چاہیے۔ اس سے دلچسپ بیان سراج الحق کا ہے کہ ایم کیو ایم، نون لیگ اور پیپلز پارٹی اپنے ضمیر کو جھنجھوڑیں۔ کس کو جھنجھوڑیں؟ بستر خالی ہے، اس پہ کوئی سویا ہوا نہیں ہے جسے جھنجھوڑا جائے۔ ضمیر ہو تو اس کو جھنجھوڑیں۔ جو لوگ 100% جعلی، ایم کیو ایم کی تو 100% سیٹیں جعلی ہیں، اور باقی وہ خود کہتے ہیں کہ 60%، یعنی جو ایم کیو ایم سے بات کی کہ 60% ہمارا جعلی ہے، تو جو ضمیر موجود ہی نہیں اسے جھنجھوڑا کیسے جا سکتا ہے؟ علی بابا گروپ ہے مشہور، یہ تو اب آن لائن ہی سارا بزنس ہوتا ہے، اور یہ ٹویٹر بند ہے، باقی سوشل میڈیا شاید بند کر دیں۔ تو انہوں نے دراز پاکستانی کمپنیوں کے ساتھ مل کے کام کرے 3000 ملازمین کو فارغ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ معیشت کی تعمیر کا منصوبہ ہے جس پر نہایت ذوق و شوق سے عمل ہو رہا ہے۔ تو
تحریک انصاف کے جو کامیاب امیدوار ہیں ان میں سے بعض کے یعنی کوئی 10-20 سیٹیں چاہیے اور جتنی بھی ہیں تو ان پہ دوہری مہریں لگائی جا رہی ہیں، ان کے ووٹ ضائع کیے جا رہے ہیں اور مسترد کیے جا رہے ہیں بے دردی کے ساتھ، 10-15,000 20,000 25,000 ووٹ مسترد، اور نوٹیفیکیشن کرنے کے بعد بھی وڈرا کیے جا رہے ہیں۔ یہ دنیا میں تماشا کہاں ہوا ہوگا۔ تو اڈیالہ جیل میں ان کے سپرنٹینڈنٹ نے بدتمیزی کی، مجھے اس پہ ایک واقعہ یاد ہے، اس پہ توہین عدالت کی درخواست دائر کی، عمران خان سے بدتمیزی بھی کی، وکیلوں کو ملنے بھی نہیں دیا۔ تو مروت صاحب کہاں چوکتے ہیں ایسے موقع پر، تو انہوں نے کہا کہ توہین عدالت کی درخواست دائر کر دیا۔ ایک سپرنٹینڈنٹ صاحب ہوتے تھے یہاں، بڑے نیک پارسا، یہ ایک مخلوق ہوتی ہے جو تہجد بھی پڑھتے ہیں، ان میں سے بعض نمازیں بہت پڑھتے ہیں اور بڑی نیکیاں کرتے ہیں، لیکن ہوتے بندہ درہم و دینار ہیں۔ تو وہ جنرل حمید گل صاحب کو گرفتار کیا گیا جنرل مشرف کے دور میں، تو ان کی دوائیں بھیجی گئی تو انہوں نے دوائیں مکس کر دی، ساری دوائیں جو ہیں، مثلا 4 قسم کی میڈیسنز ہیں، ظاہر ہے وہ عمر کے اس حصے میں تھے جہاں انہیں دوا کی ضرورت تھی، تو دوائیں ملا دی۔ میں نے ان کو ٹیلی فون کیا، آپ نے یہ کیا حرکت کی ہے؟ تو انہوں نے مجھے عجیب جواب دیا، انہوں نے کہا میں تو لاہور میں ہوں اور یہاں بھٹا خرید رہا ہوں، چھلی اپنا۔ اور میں نے کہا وہ چھلی، خیر وہ فکرہ میں نہیں دہرانا چاہتا، وہ سخت فکرہ، میں نے کہا چھلی تم خرید رہے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تو وہ رویا پیٹا بڑا، اور اخبار نویسوں سے میری شکایت کی، تو اخبار نویسوں نے مجھے کہا، میں نے کہا اس کو کہیں شرم کرے کچھ۔ خیر وہ تو کچھ دن کے بعد رہا ہو گیا۔ تو یہ جو اڈیالہ جیل میں غالباً ہمیشہ اسی آدمی کو لگایا جاتا ہے، تو چابی کا کھلونا، چابی کے کھلونے بہت ہیں۔ مولانا مودودی نے کہا تھا ایک بار کہ مارکیٹ میں وہی چیز دستیاب ہوتی ہے جس کی مانگ ہو، کارندوں کی مانگ ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ وزارت اعلیٰ سنبھالنے کے بعد محترمہ نے سول سروس میں کوئی تبدیلی نہیں کی، اس لیے کہ ساری تبدیلیاں جو ہیں ان سے پہلے نگران وزیر اعلیٰ کر چکے تھے، جو دھمکیاں دیتے ہیں اپنا پی ایس ایل کی انتظامیہ کو کہ تماشائیوں کو نہیں آنا چاہیے اور نعرے نہیں لگنے چاہیے۔ نعرے تو ہر دل میں ہیں، ہر گھر میں ہیں، ہر دماغ میں ہیں، ہر دیوار پہ لکھے ہیں۔ بینر پہ لکھے حرف خوش آمد پہ جو خوش ہے، بینر پہ لکھی وہ بینر پہ لکھے حرف خوش آمد پہ جو خوش ہے، دیوار پہ لکھی ہوئی تحریر بھی دیکھیں۔ یہ آئی جی صاحب بھی دیکھیں اور چیف سیکرٹری بھی دیکھیں اور یہ نگران وزیر اعلیٰ بھی دیکھیں، سبھی کا وقت آتا ہے۔ تو وہ جو سرپرائز کا قصہ تھا میری تو سمجھ میں نہیں آیا تھا، میں نے ایسے تو ویسے آپ سے کر ہی دیا، عارف علوی سرپرائز دینا چاہتے تھے، تو سرپرائز دینا تھی تو سرپرائز دیتے نا۔ ہاں جی، عمران خان کے گرد بھی کیسا آدمی جو ہے وہ جمع ہوا ہے۔ میں نے آخری ملاقات میں ان سے کہا تھا چن چن کے نکمے آدمی آپ نے جمع کیے۔ اچھا جی، اسد طور صاحب سے کہا گیا فون دے دیں وغیرہ وغیرہ، آپ نے غالباً لیپ ٹاپ بھی مانگا، انہوں نے انکار کر دیا۔ ان پہ الزام ہے کہ انہوں نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ کے ذریعے سرکاری اداروں کے خلاف نفرت پیدا کی۔ ایک بڑا اس میں دلچسپ فکرہ ہے کہ گلوریفائنگ اینٹی اسٹیٹ، یہ جلدی میں نے لکھا تھا گلوریفائنگ اینٹی اسٹیٹ، خیر تو اینٹی اسٹیٹ جو ہیں جذبات کو مشتعل کیا، سرکاری اداروں نے خود کیا، عدالتی نظام نے خود کیا، اسٹیبلشمنٹ نے خود کیا، پولیٹیکل پارٹیوں نے خود کیا، پولیس نے ان سب سے بڑھ کر پولیس نے کیا، درندوں کی طرح گھروں میں جا گھسی۔ یعنی 75 سالہ کینسر کی مریضہ جو ہیں وہ ان پہ جھوٹے مقدمے بنائے ڈاکٹر یاسمین راشد سے، اور عثمان ڈار کی والدہ کے گریبان پہ حاضر، شرم سے ڈوب مرو، رتی برابر بھی حیا ہوتی تو شرم سے ڈوب مرتے۔ ایک امریکی فوجی نے، جب آدمی میں حیا ہوتی ہے تو ایک امریکی فوجی نے امریکی اس کے عمارت کے سامنے کھڑے ہو کے خود کو آگ لگا لی
کہ میں فلسطینیوں کے قتل عام میں شریک نہیں ہو سکتا، لیکن حیا ہو تو تب ہوتا ہے نا۔ اچھا، وہ میتھیو ملر صاحب نے کہا ہم فریق نہیں ہیں۔ آپ فریق نہیں ہیں، آپ فریق نہیں ہیں۔ کس نے کہا تھا جنرل باجوہ سے کہ مجھے نکالو اس کو، عمران خان کو، تب معاف کریں گے؟ اور جب عمران خان نے کہا تم ہمیں معافی دو گے، ہمیں تمہاری معافی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو سارے جو ہیں اقتدار اور پیسے کے بھوکے جمع ہو گئے اور اب لڑ رہے ہیں، لڑیں گے ایک دوسرے سے۔ وہ گریک کیسر ان کا نام ہے جنہوں نے صدر بائیڈن کے نام خط لکھا ہے۔ تو ایک بڑا خراج تحسین پیش کیا میاں اسلم کو۔ انہوں نے اپنا سنی کونسل کے جو ہیں سربراہ، انہوں نے کہ وہ ایک زبردست خطیب ہیں، میں کہتا ہوں، پرسوں کہا تھا، زبردست خطیب ہیں، اعداد و شمار کے ساتھ وہ خطاب کرتے تو اعداد و شمار کے ساتھ دھجیاں اڑا کر ان کی رکھ دیتے۔ اس لیے ہر دروازے پر، اسمبلی کے کئی دروازے ہیں، پنجاب اسمبلی کے، ہر اسمبلی کے ہوتے ہیں، اس پہ میرا خیال ہے وفاقی اسمبلی کے تو ایک ہی مین دروازہ ہے، دو ہیں، ہر دروازے پر ایک ایس ایس پی مقرر کیا گیا، ایک آدمی سے ڈرتے۔ وہ کیا مصرع ہے حبیب جالب کا، وردی والے ڈرتے ہیں ایک نہتی لڑکی سے، بے نظیر کے حوالے سے کہا تھا۔ احساس جرم ہوتا ہے نا۔ تاندلیاں والا 97 ہے جی، سعد اللہ بلوچ صاحب کا۔ جعلی مینڈیٹ، جال سازی، شعبدہ بازی، کہنے کو کیا باقی ہے؟ اگر جب بالکل منطبق تو نہیں ہوتا، مگر وہ شعر یہ ہے کہ کورے کاغذ کی سپیدی پہ ترس آتا ہے، نامہ شوق میں لکھنے کو رہا کچھ بھی نہیں۔ کیا مسخرہ پن ہے، کیا عجیب تماشا ہے جو ہمارے سامنے جاری ہے۔ وہ عبدالولی خان نے کہا تھا، پھر جب انہیں اور ان کے ساتھیوں کو جالب سمیت گرفتار کر کے حیدرآباد جیل میں بند کر دیا گیا، تو انہوں نے کہا تھا، وہ اپنے بیان میں ایک جملہ اچانک آتا ہے، پھر تاریخ کی سٹیج پر مسخروں کا ایک گروہ نمودار ہوتا۔ بھٹو بھی کم منتقم مزاج نہیں تھے، لیکن بھٹو نے دھاندلی کتنی کی تھی 70 میں، 30-40 سیٹوں پہ۔ اس دفعہ تو 30-40 سیٹوں پر ہی، 50-60 سیٹوں پر ہی، اب تعداد بھی کم تھی اس وقت، جینون الیکشن ہوئے ہیں، اور مطلب یہ تو کبھی تماشا ہوا ہی نہیں ہوگا کہ سب سے بڑی پارٹی کے لیڈر کا ٹی وی پہ نام ہی نہیں لے سکتے، تصویر ہی نہیں دکھا سکتے، اس کا بیان جاری نہیں کر سکتے، وہ پریس کانفرنس نہیں کر سکتے، کارنر میٹنگ نہیں کر سکتے، ان کو خریدا جائے گا، ان کو ڈرایا جائے گا، ان کو دھمکیاں دی جائیں گی، ان کی خواتین کی تذلیل کی جائے گی، ان کی بچوں کو تنگ کیا جائے گا، بچوں کے سامنے ماؤں کو گھسیٹا جائے گا۔ کوئی ہٹلر کا زمانہ آ گیا ہے۔ وہ پنجاب میں ایسے موقع پہ آتے ہیں، لوٹ پڑی ہے کوئی، یہ جو خانہ جنگی ہو رہی تھی جب رنجیت سنگھ کے اقتدار سے پہلے اور اس کے بعد بھی، تو یہ کہا جاتا ہے کہ لوٹ پڑی ہے، لوٹ مچی ہوئی ہے۔ تو ایک لوٹ مچی ہوئی ہے، کوئی دن کا تماشا ہے، چند دن کی بات ہے۔ وہ جو ابو بن ادھم ہے، کیا مشہور ایک اساطیری کردار ہیں، نام بعض اوقات بھول جاتا ہوں، ان کے ساتھ ایک عجیب واقعہ ہوا۔ ایک آدمی پتہ نہیں کس طرح چکمہ دے کر ان کے محل کی چھت پہ جا پہنچا، تو انہوں نے اس کو طلب کیا اور کہا کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا شب بصری کے لیے آیا ہوں۔ اس نے کہا یہ میرا محل ہے۔ انہوں نے کہا اچھا آپ کا محل ہے، یہ آپ نے بنایا؟ انہوں نے کہا نہیں میں نے تو نہیں بنایا۔ تو آپ سے پہلے یہاں کون رہتا تھا؟ انہوں نے کہا میرے والد گرامی رہتے۔ ان سے پہلے انہوں نے کہا کہ اس نے کہا یہ تھا کہ یہ ابو بن ادھم ہے، میرا خیال یہ سرائے نہیں ہے، یہ محل ہے۔
انہوں نے کہا آپ سے پہلے کون رہتا تھا؟ انہوں نے کہا میرے والد گرامی، ان سے پہلے میرے دادا جان، ان سے پہلے میرے پردادا جان، ان سے پہلے ان کا والد گرامی۔ تو اس نے کہا عجیب جگہ ہے، یہ محلہ یا سرایہ ہے، ایک آتا ہے ایک جاتا ہے۔ میر صاحب نے کہا تھا شہاں کہ کحل جواہر تھی خاک پا جن کی، انہی کی آنکھ میں پھرتی سلائیاں دیکھی۔ کوئی اقتدار دائمی نہیں ہے اس ذات باری تعالیٰ کے سوا جس کی حمد ممکن نہیں ہے، کوئی اقتدار دائمی نہیں ہے، ایک آدمی نہیں ہے قائد اعظم کے بعد جو آبرومندی سے رخصت ہوا۔ کچھ لوگ شرافت سے چلے گئے جی، انہوں نے اپنا ضد نہیں پکڑی، جیسے چودھری محمد علی تھے، جیسے کچھ اور لوگ تھے۔ تو لیکن بعض لوگوں کو ضد ہوتی ہے کہ رسوا ہوئے بغیر نہیں جائیں گے، یہ رسوا ہو کر جائیں گے اور تاریخ کے فٹ نوٹ میں ان کا مسخروں کے طور پر ذکر ہوگا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔